الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ محترم سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ہے، یہ سورۃ شورى کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور دوسری آیت مبارکہ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ جو کوئی مصیبت بھی تمہیں آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوت، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ان دو آیتوں کو لے کر ملحدین اللہ کے کلام پر، اللہ کے قرآن پر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھی اللہ کے کلام میں جو ہے تضاد ہے، کیونکہ ان دو آیتوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ میرے حکم سے آتی ہے، لہذا ان میں تضاد ہے۔ حالانکہ میرے دوستوں، اگر ہم ان آیتوں کو تھوڑا سا بھی غور و فکر سے پڑھ لیں تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں تضاد نہیں ہے، کیونکہ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے اس مصیبت آنے کی وجہ کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ انسان کے اپنے اعمال ہیں، اور دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ کس کے حکم سے آتی ہے، یعنی پہلی آیت کے اندر آنے کی وجہ اور دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایک مثال دے کے میں اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ ایک مجرم جو ہے کسی کو قتل کر دیتا ہے، اس کا کیس عدالت میں لگتا ہے، جج صاحب اس کو سزائے موت سنا دیتے ہیں، اس کو پھانسی ہو جاتی ہے۔ اب اس کو پھانسی ہوئی ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے پھانسی ہونے کی وجہ کیا ہے، وہ اس کا اپنا جرم ہے جو اس نے قتل کیا ہے، اور دوسرا ہے ہوئی کس کے حکم سے ہے، وہ جج کے حکم سے ہوئی ہے۔ تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ پھانسی ہونے کی جو وجہ ہے وہ اس مجرم کا اپنا جرم ہے، اور جس کی طرف سے ہوئی، جس کے حکم سے ہوئی ہے، وہ جج کا فیصلہ ہے کہ جج جب تک فیصلہ نہ سناتا اس کو سزا نہ ہوتی، اور جب تک وہ جرم نہ کرتا وہ اس کا کیس عدالت میں نہ جاتا۔ یہی مثال جو ہے بالکل ان دو آیتوں کے اوپر بھی فٹ آتی ہے۔ ہم جب تک کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں آئے گی، ہم گناہ کا کام کریں گے پھر اس کے اوپر مصیبت بنتی ہے، کیونکہ جس طرح جرم کے اوپر سزا بنتی ہے اسی طرح گناہوں کے اوپر بھی مصیبت بنتی ہے۔ گناہ کے اوپر انسان کو مصیبت آتی اللہ کے حکم سے ہے، اللہ حکم دے دیں گے تو مصیبت آ جائے گی، اللہ حکم نہیں دیں گے حالانکہ اس نے کام مصیبت والا کیا ہے لیکن اللہ حکم نہیں دیں گے تو مصیبت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ خود اسی آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ بہت سارے گناہ، بہت سارے تمہارے اعمال، برے کرتوت جو ہے اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبت نہیں آتی، یعنی مصیبت آنے کی وجہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، اور جو آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ملحدین خصوصاً یا منکرین قرآن جو ہے وہ اللہ کے قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں تو ان کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اللہ کا کلام بالکل سچا ہے، اس میں نہ تو کوئی شک ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تضاد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا